ناظرین، میں آپ کو حکومت کی منصوبہ بندی کی جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں دو بڑی اہم خبریں دینے والا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ حکومت پہلے چیزیں برآمد کرتی ہے، یعنی کہ ملک سے باہر بھیجتی ہے، پھر اندر لے آتی ہے، پھر باہر بھیجتی ہے۔ مطلب ہے نا عجیب و غریب بات۔ پھر یہ کہ گندم باہر سے لانے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے گندم کی ضرورت ہی نہیں ہے باہر سے لانے کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے حکومت کا؟ کون ہے بھائی ایک منصوبہ بندی کرنے والے؟ یہ کیا بیٹھے ہوئے حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں؟ اور کس کے یہ کھاتے کھل جاتے ہیں؟ اور پھر جب وہ حقیقت سامنے آتی ہے، اکثر کھلے رہتے ہیں کھاتے، پھر کہیں پھر منہ کی بھی کھانی پڑتی ہے۔ اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر آ جا کے پھر ڈیزل کی قیمت میں اچانک 32 روپے کمی کر دی جاتی ہے، پھر اضافہ کر دیا جاتا ہے، پھر ڈیلرز کو بھی ہماری جیب سے پیسے نکال کے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری گیم ہے کیا؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت نے پچھلے سال 2025 میں جو ملک کے اندر چینی بنتی ہے، آپ کو پتہ نا ہمارے ملک میں کتنی شوگر ملیں ہیں، وہ شوگر ملیں چینی بنا رہی ہیں، اور وہ چینی جو ہے وہ اکثر ہم سے ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہی ہوا 2025 میں 7,96,000 ٹن چینی جو تھی وہ سرپلس ہوگی، زیادہ ہوگی، ضرورت سے زیادہ ہوگی۔ تو حکومت نے کسی دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس چینی کو باہر ہم بیچ دیتے ہیں۔ اصل میں باہر بیچنے کا مطلب آپ کو سمجھ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے، یعنی ملک کے اندر بھی بیچ لی، باہر بیچ کے بھی باقی منافع بنا لیا۔ تو چلو جی ٹھیک ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس بات پہ؟ اگر آپ کو ملک کے اندر آپ قیمت ٹھیک قیمت میں آپ چینی دیتے رہیں، بے شک باہر بھیج دیں، جب آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ باہر بھیج دیں۔ تو بھیج دی، اور وہ تھی 7,96,000 ٹن۔ پھر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے یہ اس شرط پہ حکومت نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، یہ جو چینی بنانے والے جو کارخانے ہیں ان کے مالکان کو، شوگر مل مالکان کو، کہ بھئی آپ یہاں پہ قیمت نہیں زیادہ ہونے دیں گے۔ بہرحال قیمت بھی زیادہ ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا کہ جون 2025 میں انہوں نے دیکھا کہ چینی جو ہے وہ تو کم ہو گئی ہے، مارکیٹ میں اب آ ہی نہیں رہی، تو انہوں نے باہر سے منگوا لی، پھر باہر سے منگوا لی۔ پہلے باہر بھیجی، یہ 1 سال کے اندر اندر کی بات کر رہا ہوں، پہلے باہر بیچ دی، پھر باہر سے خرید لی دوسرے ملکوں سے، اور وہ خریدی 5 لاکھ کا آرڈر تھا دیا، لیکن 3 لاکھ ٹن خریدی، 3 لاکھ کچھ ہزار ٹن خرید لی۔ اب جب وہ چینی خرید لی تو اب آ کے پتہ چلا ہے کہ وہ چینی تو 1,80,000 ٹن بچ گئی ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب ضرورت محسوس دو طرح سے ہوئی، ایک تو یہ کہ وہ چینی بچ گئی، نئی چینی آ چکی تھی ہمارے اپنے کارخانوں کی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو باہر سے منگوائی گئی تھی اس کی قیمت زیادہ تھی، تو وہ کیوں بکنی تھی؟ وہ دکاندار کیوں اٹھائے گا؟ وہ ہول سیلر کیوں اٹھائے گا؟ تو پھر اب فیصلہ ہوا ہے کہ اس چینی کو پھر باہر بھیجا جائے۔ مذاق نہیں ہے ویسے۔ کیا محسوس کیا آپ نے اس میری ساری یہ جو خبر ہے اس سے کیا محسوس کیا؟ پہلے بیچ دو، پھر لے آؤ، پھر بیچ دو، کیا چل رہا ہے؟ اسی طرح دوسری خبر بھی آپ سنیں، آپ اور بھی پریشانی ہوں گے، ظاہر ہے اس میں انجوائے کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ حکومت نے 27 جولائی اس سال فیصلہ کیا، یہ ای سی سی ایک بہت بڑا فورم ہے جہاں پہ بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے منگوائی جائے گی، کیونکہ گندم کم ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا بھی آپ کو پتہ ہے کہ صوبے والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں گندم نہیں مل رہی، پنجاب نے روک رکھی ہے۔ سندھ والے بھی پنجاب پہ اعتراض لگا رہے تھے کہ انہوں نے روک رکھی ہے اور ہمیں نہیں مل رہی۔ پنجاب کے اندر بھی گندم مہنگی تھی، پنجاب کے اندر بھی آٹا مہنگا ہو گیا۔ تو اصل میں تو یہ ہوا نہیں ہے، سب کچھ کسی نے روکی نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ گندم جو ایک تو گندم پچھلی دفعہ جو بیجی گئی تھی، اس سے پچھلی دفعہ پچھلے سال
تو وہ اتنی زیادہ ہو گئی اور حکومت نے خریدی نہیں، اس حکومت نے خریدی نہیں تھی، تو لوگوں نے یعنی کہ جو اس سے پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، جو اس کا مریم نواز صاحبہ کا پہلا سال تھا حکومت کا، تو انہوں نے نہیں خریدی، تو گندم تو رل گئی، کاشتکار رل گیا۔ اگلے سال کاشتکاروں نے گندم ہی کم کاشت کی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیوں اس پہ اتنی محنت کریں جب اس کو کسی نے خریدنا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ریٹ ہی نہیں نکلنا۔ گندم ہو گئی تھوڑی ہوئی، تو اس سال گندم دوبارہ پھر کوئی تقریباً مناسب لوگوں نے بیجی اور وہ جب آئی ہے تو حکومت نے پھر اس کو ڈائریکٹ خریدنے کی بجائے تیسری پارٹی کے ذریعے، تھرڈ پارٹی کے ذریعے اس کو خریدنے کی کوشش کی، تو پھر لوگوں نے اس کو روک لیا۔ پھر جو کچھ لوگوں نے روک لیا، کچھ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے یہ آڑتی لوگ ہیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے اٹھائی چینی گندم، انہیں پتہ تھا کہ اس دفعہ حکومت کو یہ مسئلہ بننا ہے، انہوں نے سٹاک کر لی۔ اب سب سے زیادہ گندم ہوتی پنجاب میں ہے، تو وہ سٹاک ہو گئی، نہ وہ پنجاب میں مل رہی تھی سستی، نہ وہ سندھ کو جا رہی تھی، نہ وہ خیبر پختونخوا کو جا رہی تھی۔ تو ایک لمبا عرصہ تک یہ جو بحران ہے یہ چلتا رہا۔ اس سال آٹا 78% پچھلے سال کی نسبت مہنگا ہوا، آٹا مہنگا ہو گیا، اور خیبر پختونخوا میں تو 150 روپے فی کلو آٹا بھی بکا۔ اب ادھر سے صوبے کہہ رہے تھے اور ادھر سے پنجاب خود جو ہے وہ، کیونکہ یہ بد انتظامی ہے، کسی نے پلاننگ ہی نہیں، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ پھر وہ گندم نکلنا شروع ہوئی۔ جب ظاہر ہے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو آڑتی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ پہلے ضرورت پیدا کرو، قلت پیدا کرو، پھر جب وہ قلت پیدا ہو جائے تو پھر یہ آہستہ آہستہ نکالتے۔ جب وہ گندم نکلی ہے تو گندم تو تھی، تو وہ صوبہ خیبر پختونخوا کو بھی جانے لگی، وہ سندھ کو بھی جانے لگی، وہ یہاں بھی آ گئی۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس پہ 9 اگست کو ایک پھر اجلاس ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتایا پہلے 27 اگست کو فیصلہ ہوا، 9 اگست کو جب اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، تو اس وقت اسحاق ڈار ملک میں نہیں تھے، تو رانا تنویر حسین نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ تو اس میں صوبہ پنجاب نے جا کے کہا کہ جناب ہمیں تو گندم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو گندم ہے، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے پاس تو مسئلہ تھا ہی، لیکن صوبہ سندھ نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس تو گندم اب آ گئی ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں، ہم تو درآمدی گندم نہیں لیں گے۔ تو یہ حالت ہے کہ اب 2 بڑے صوبے جن کو گندم کی زیادہ ضرورت ہے ان کو گندم نہیں چاہیے، اور انہوں نے سارا جو ہے وہ ٹینڈر شینڈر اب آنے والا ہے، ظاہر ہے اس کا پورا پروسیس ہو گیا ہے، اب پتہ نہیں کیسے رکے گا وہ ٹینڈر جو ہے وہ اس کی تیاری کر لی ہے کہ 10 لاکھ گندم جو ہے وہ منگوائی جائے گی۔ تو یہ کیا مطلب، سب نہ کوئی پلاننگ، نہ کوئی صوبائی سطح پہ پلاننگ، نہ کوئی وفاقی سطح پہ پلاننگ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں، یعنی کہ جن کی خریداری عام ہر آدمی نے کرنی، جو کہ ضروری اشیاء میں شامل ہوتی ہیں، ان کی آپ پلاننگ نہیں کر پاتے تو باقی کیا کرنا ہے۔ اسی طرح پٹرول کی اور پٹرولیم مصنوعات کی چیزوں کو دیکھ لیں جناب، پہلے قیمت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، روزانہ کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے، پھر ایک دم وزیر اعظم کو خیال آتا ہے کہ نہیں ڈیزل کی قیمت زیادہ ہی ہو گئی ہے، اس کو کم کرنا چاہیے، اور وہ وزیر پٹرولیم کو کہہ دیں کہ اسے کم کرائیں، جائیں کراچی جا کے ریفائنریز کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ابھی وہ وہاں سے بات چیت کرتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، اور 32 روپے 33 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ پہلے ہو سکتا ہے، اب ہوا ہے تو پہلے کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں پتہ ہے کہ کیا فارمولا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو ریفائنریز ہیں انہوں نے کوئی اپنی جیب سے نہیں دیا، وہ بعد میں پورا کر لیں گے، جب تیل کی قیمتیں گریں گی اس وقت پورا کر لیں گے، یہ پہلے بھی ہوا تھا۔ لیکن آپ ریلیف دینا تو آپ پہلے دیتے بھائی۔ اچھا اب ریلیف دیا تو اب پھر روزانہ کے حساب سے بڑھانا شروع کر دیا، دونوں چیزیں، پیٹرول بھی اور ڈیزل بھی۔ ڈیزل آپ نے کم کر دیا، پیٹرول آپ نے کم کیوں نہیں کیا ریفائنریز سے بات کر کے؟ اور اوپر سے یہ کیا کہ جو یہ پیٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کے دباؤ میں آ کے حکومت نے 1.25 روپے فی لیٹر اور بڑھا دیا، جو کہ مستقل ہے،
یعنی کہ پیٹرول کی قیمتیں کم زیادہ ہوتی رہیں گی لیکن یہ اس کو ادھر ہی رکھیں گے۔ اب جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وزیر پیٹرولیم نے، ظاہر ہے کہ لوگ اتنی زیادہ ناپسندگی دی ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں، اور پھر پیٹرول کی جو کھپت ہے وہ کم ہو گئی ہے ملک کے اندر، یعنی کہ لوگوں نے پیٹرول کم خرچ کرنا شروع کیا ہے۔ تو وزیر پیٹرولیم نے خط لکھا ہے وزیر خزانہ کو کہ جناب آپ اپنی یہ جو لیوی ہے اس کو کم کریں، اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کو مہنگا پڑ رہا ہے۔ اس میں جو وجہ لکھی ہے نا وہ پتہ کیا ہے کہ پیٹرول خریدا کم جانے لگا ہے، کھپت کم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو لیوی کم کریں تاکہ اس کی کھپت زیادہ ہو۔ دیکھیں یہ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو اور ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ لیکن وزیر خزانہ نہیں مانے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں بھی کریں گے، کیونکہ یہ واحد سورس ہے، یہ واحد ذریعہ ہے لوگوں کی جیبوں سے ایسے پیسے اکٹھے کرنے کا، ٹیکس تو اکٹھا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں اکانومی کے، اور یہ حالات ہیں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے۔ تو کیا ہی حالات ہیں، کیا تبصرہ کیا جائے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی اس پہ فیصلہ کریں، میں نے آپ کو خبر دے دی، اجازت دیجیے۔